انڈیا میں ایک لفظ بولا جاتا تھا حرافہ. حرافہ کا مطلب ہوتا ہے حرفوں والی. یہ ایک ایسی عورت کو جو لکھنا پڑھنا جانتی تھی اس کے لیے مہذب گالی استعمال ہوتی تھی. مرد کے اعتبار کا لیول تو یہ ہے کہ عورت کو زنجیر نہیں پہنا پایا نا تو اس کو پازیب پہنا دی کہ چھن 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 کرتی پھرے اور پتہ چلتا رہے کہ وہ کہاں پہ ہے اور کیا کرتی رہے. مرد ہمیشہ اتھارٹیٹیو رہا ہے، حاکم رہا ہے. مرد کا رویہ حاکمانہ رہا ہے. اس حاکمانہ رویے کی وجہ سے عورت کی شخصیت دب کے رہی ہے، عورت کی وکیبلری دب کے رہی ہے. مرد نے حاکمیت کی ہے سو عورت ہمیشہ ہی سے سبمسو رہی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عورت جو ہے وہ انڈائریکٹ وے آف کمیونیکیشن استعمال کرتی ہے. عورت سیدھی بات نہیں کرتی، عورت انڈائریکٹلی بات کہے گی، اشاروں کنایوں میں سمجھائے گی، میٹافرز میں سمجھائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساتھیوں، آپ دیکھ رہے ہیں علم کی باتیں اور آج ہم بات کر رہے ہیں خواتین کی کمیونیکیشن کے سٹائل کے اوپر. ساتھیوں، کہا یہ جاتا ہے کہ خواتین انڈائریکٹ وے آف کمیونیکیشن استعمال کرتی ہیں، وہ سیدھی بات نہیں کرتی ہیں. اس کو ہم نے مشرقیت کے ساتھ جوڑا ہوا ہے کہ عورت حیا کا پیکر ہے تو باحیا خواتین جو ہوتی ہیں وہ انڈائریکٹ بات نہیں کرتی، وہ ڈائریکٹ بات نہیں کرتی، وہ انڈائریکٹلی اشاروں کنایوں میں بات کرتی ہیں. ٹھیک ساتھیوں، لیکن اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے. ایسا کیوں ہے کہ خواتین انڈائریکٹ بات چیت ہی کیوں کرتی ہیں؟ اسلام نے تو ایسا نہیں کہا. اسلام نے تو بیلنسڈ وے آف کمیونیکیشن اور بیلنسڈ لائف دی ہے. تو ایسا کیوں ہوا ہے؟ ساتھیوں، مرد فزیکلی اسٹرانگ ہوتا آیا ہے. مرد کو اللہ تعالیٰ نے فزیکلی اسٹرانگ بنایا ہے، فزیکل اسٹرینتھ دی ہے. اچھا، وہ اپنی اس فزیکل اسٹرینتھ کو اپنے گھر سے باہر استعمال کرتے کرتے بھول ہی گیا کہ اس نے اپنے گھر کے اندر یہ اتھارٹی استعمال نہیں کرنی. اب وہ اپنی باہر کی اتھارٹی کو اپنے گھر میں بھی استعمال کرنا شروع ہو گیا. عورت فزیکلی ذرا کم اسٹرانگ ہے، فزیکلی ویک ہے، تو عورت نے مرد کی اس حاکمیت کو، فزیکل حاکمیت کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا. اب یہی وجہ ہے کہ نسلوں سے، نسل در نسل، زمانوں سے عورت نے اپنا کمیونیکیشن کا سٹائل بدل لیا. اب عورت کی بات کے اندر سے بات ڈھونڈنا پڑتی ہے، اور یہی باتیں ہم نے سیکھیں اور ہم سیکھ رہے ہیں. مین آر فرام مارس اینڈ ویمن آر فرام وینس. ساتھیوں، خواتین جو ہوتی ہیں وہ انڈائریکٹ وے استعمال کرتی ہیں کیونکہ جو سبمسو ہوتے ہیں ان کا یہی حال ہوتا ہے. آپ امریکن لوگوں کی حال دیکھ لیں، آپ امریکن پولیٹیشنز کی یا امریکن پریزیڈنٹ کا وے آف کمیونیکیشن دیکھ لیں اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا وے آف کمیونیکیشن دیکھ لیں. آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کے لیے انگلش لینگویج میں ہی استعمال کیا جاتا ہے. امریکہ ایک واحد ملک ہے، چونکہ وہ سپر پاور ہے تو اس کے لیے ہی استعمال کرتے ہیں. باقی پوری دنیا کے کنٹریز کے لیے شی استعمال ہوتا ہے. شی ویکنس کی نشانی ہے، عورت کو کہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عورت ہے وہ ویک ہے، تو ویک بندے کی کمیونیکیشن ویک ہی ہوگی نا، ہے نا. تو یہ کیا بات ہے کہ ہم نے عورت کی کمیونیکیشن کو، خود عورت کو ویک رہنے دیا ہے، حالانکہ اسلام میں ایسا نہیں ہے. بڑے بڑے جید صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت کمال قسم کے صحابہ کرام، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ویلیڈیشن کے لیے پیغام بھیجا کرتے تھے کہ جی یہ حدیث ایسے ہے، اگر ایسے ہے تو آپ اس کو ویلیڈیٹ کریں، آپ اس کو ثابت کریں، پروو کر دیں کہ جی آپ یہ بات ایسی ہے. ٹھیک، یعنی بہت بڑے بڑے جید عشرہ مبشرہ والے صحابہ، خلفائے راشدین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ویلیڈیشن کے لیے آتے تھے، اپنے پیغام بھجواتے تھے. ٹھیک،
تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اسلام نے عورت کو ایک اتھارٹی دی. ہمارے ہاں اگر عورت کے پاس وہ اتھارٹی نہیں رہی ہے تو یہ ہمارا قصور ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے عورت کو اتھارٹیٹیولی استعمال کیا ہے, ہم نے اس کو یوز کیا ہے. یہی بات رائٹر کہتا ہے, جان گرے صاحب یہی بات کہتے ہیں کہ عورت انڈائریکٹ وے استعمال کرتی ہے. اگر عورت کو کسی اپنے گھر میں بھی کسی سے مدد لینی ہوگی نا, تھکی اور ٹٹی ہوگی, کام کر کر کے تھکی ہوگی اور اب اس کو ضرورت ہے کسی کی مدد کی, تو وہ یہ نہیں کہے گی کہ جی مجھے میری مدد کر دو, مجھے پانی پلا دو, ٹھیک ہے, یا تم مجھے پانی پلا دو. وہ کہے گی ہے کوئی اللہ کا بندہ جو مجھے پانی پلائے گا, ہے نا. تو یہ اس کا کمیونیکیشن کا انداز ہے. یعنی وہ کسی سے مدد, اپنے گھر والوں سے بھی مدد لیتے ہوئے ڈرتی ہے. ٹھیک ہے, اس لیے ہم نے کہا کہ عورت جو, یہ میری سینگ ہے, یہ میرے دوست بہت انجوائے کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ جو خاتون شادی شدہ ہو کے آتی ہے نا, وہ ایک بلی ہوتی ہے. ہمارے معاشرے میں لفظ ہے نا کہ بلی کو پہلے دن ہی مار دو, ہے نا, ایک سینگ بولا جاتا ہے لفظ, جملہ کہ بلی کو پہلی رات ہی, پہلے دن ہی مار دو بلی کو, یعنی بیوی کو آتے ہی قابو کر لو آپ. ٹھیک, تو میں کہا کرتا ہوں کہ بیگم جو وائف ہے نا, عورت جو ہے, جب بیوی بن کے آتی ہے وہ بلی ہوتی ہے, لیکن جب وہ الحمدللہ اولاد پیدا کر لیتی ہے نا تو وہ شیرنی بن جاتی ہے. لیکن جب وہ ایک مرد یعنی لڑکا پیدا کر لیتی ہے تو وہ ببر شیرنی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو میرے دوست ایک دن میرے پاس آئے, کہتے عمران بالکل ٹھیک ہے, کہتے یار ہمارے گھر میں ببر شیرنیاں جو ہے نا وہ گونج رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ بات ٹھیک ہے. تو جب بھی عورت کو ہم نے نا جو اس کو دبا کے رکھا ہوا ہے, اس کو جب بھی موقع ملے گا تو وہ پھر ببر شیرنی بنتی ہے. ٹھیک ہے نا, تو ببر شیرنی جب بھی یہ دھاڑے گی نا تو پھر وہ پورے جنگل میں گونج پیدا کرے گی. تو ساتھیو, ہم نے اپنی خواتین کو خود ہی کمزور, ناتواں, اپنی کمزوریاں, اپنی مجبوریاں, اپنی بیڑیاں بنا کے رکھا ہوا ہے. خواتین کا انداز ہم نے انتہائی سبمسو بنایا ہوا ہے, اور یہ شروع سے ہوتا آیا ہے اور ہوتا رہے گا. ہماری ایک اسٹوڈنٹ کو, ہم ایم انگلش کو پڑھا رہا تھا میں, تو اس نے ایک اسٹوڈنٹ نے کہا سر آپ بڑے لبرل ہیں. ٹھیک ہے, ہنستے ہوئے تھے کہ سر آپ بڑے لبرل ہیں. میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے, میں ہر اس خاتون کے لیے لبرل ہوں جو میری نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, ایمانداری والی بات تو یہی ہے نا. میں ہر اس خاتون کے ساتھ آزاد خیال ہوں, لبرل ہوں جو میری نہیں ہے, جس کے اوپر میری اتھارٹی نہیں ہے نا. ٹھیک ہے, جو میری خواتین ہیں ان سے جا کے پوچھیے گا کہ میں ان کا کیا حال کرتا ہوں. میں نے کہا ہم مرد ہیں, ہم نے اپنے اوپر شوگر کوٹنگ کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو خاتون وہ بچی تھی, بڑا اپریشیٹ کیا, کہتے سر واہ زندہ باد. ٹھیک ہے نا, میں نے کہا یہ ہماری مجبوری ہے, ہمیں تو چھوٹی عمر میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہم نے اتھارٹی استعمال کرنی. تو معذرت کے ساتھ ساتھیوں, ہم نہ خود اپنی خواتین جو ہماری ذات کا حصہ ہے, ہم نے ان کو سبمسو بنایا ہوا ہے, ہم نے ان کو اپنا سبارڈینیٹ, اپنا غلام بنایا ہوا ہے. وہ بیچاری دن سے لے کر رات تک 24 گھنٹے 7/24 وہ بزی رہتی ہیں. عید والے دن بھی چھٹی نہیں ہوتی, ہم تو سنڈے بھی چھٹی کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے ساتھیوں؟ ایک ہی وجہ ہے کہ ہم اپنی اتھارٹی کا استعمال کرتے ہیں اور غلط جگہ پہ استعمال کرتے ہیں. یہ ہماری غلطی ہے. اگر ہم اپنی اتھارٹی کا استعمال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھیں نا تو آپ کو مزہ آ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ دوڑ لگائیں, ہے نا واقعہ پورا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دوڑ لگائی. دوڑ لگانے کے بعد جیت جاتی ہیں, جیتنے کے بعد اچھل کے بتاتی ہیں کہ یا رسول اللہ میں جیت گئی. اب مرد دیکھیے, مرد نے کہا ہاں تم جیت گئی. ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, اس کے بعد دیکھیے گا کیا ہوا. پھر یہی واقعہ دہرایا گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پہ پھر اس کو دہرایا. ٹھیک ہے, تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ میں پیچھے رہ گئی. تو کہتے لے عائشہ, اب میں اور تم ہم دونوں برابر ہو گئے ہیں, تمہارا بدلہ اتر گیا ہے. ٹھیک ہے, ہم برابر ہو گئے ہیں. تو حضرت عائشہ نے ہنستے ہوئے کہا یا رسول اللہ یہ بات تو ٹھیک ہے. پھر کہتی ہے ہاں مجھے لگتا ہے میں تھوڑی سی موٹی ہو گئی, ہے نا. یہ عورت ہے, اور یہ وہ مرد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے عورت کو یہ مقام دیا ہے
کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکے، اپنے آپ کو بیان کر سکے، اپنے آپ کے اندر اور باہر جھانک سکے، ہے نا. پھر وہی عائشہ بڑے بڑے صحابہ کی جو ہے وہ لیڈر بنی. بڑے بڑے صحابہ ان کے پاس پہ ڈکٹیشن لینے آتے تھے، ان سے انفارمیشن لینے آتے تھے، ان سے گائیڈنس لینے کے لیے آتے تھے. تو کیا ساتھیوں ہماری خواتین ایسی ہیں کہ وہ کسی کو ڈکٹیٹ کر سکیں؟ کیا ہماری خواتین ایسی ہوں گی کہ وہ کسی کی لیڈر بن سکیں؟ کیا ہماری خواتین ایسی ہوں گی کہ وہ ہسٹری کا حصہ بن سکیں؟ کیا ہماری خواتین ایسی ہیں کہ وہ تاریخ کا حصہ بن سکیں؟ نہیں. اور صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنی عورتوں پر اعتبار نہیں کیا، ہم نے اپنی عورت کو اعتماد نہیں دیا، ہم نے اپنی عورت کو سب سے اور غلام بنا کے رکھا ہے. یاد رکھیں، غلاموں کی اولادیں غلام ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ایک عورت غلام ہوگی تو اس کی اولاد بھی غلام ہی ہوگی. تو اس غلامی سے اپنے آپ کو چھڑوائیں، چھٹکارا دلائیں اپنے آپ کو، ان زنجیروں کو توڑیں، اپنی خواتین اور اپنے ماحول کو پازیٹیو بنائیں، کانفیڈنٹ بنائیں. پھر دیکھیے کہ زندگی کدھر جاتی ہے. ساتھیوں، یہ تھی علم کی باتیں. میری گزارش یہ ہے کہ ان علم کی باتوں کو عمل کی باتیں بنائیے گا. جزاک اللہ.